बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। आज के हम पॉइंट शामिल कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जिस जमीन पे पाँव रखती थी या चारपाई रखते थे वो लोग, वो भी अब्बा की जमीन थी, इनकी नहीं थी। इमरान खान की नाअहली का कोई मुकदमा नहीं है। इमरान खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं। मेरे दोस्त, तुम्हारे हाथ पे वो लकीर ही नहीं है तो जो तुम्हें इक़्तिदार दे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर, खजाने का चोर, आप सब का चोर, आपके बच्चों का चोर, वो खजाने के ऊपर बैठा हुआ है। अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो तुम आके कहो कि तुम एक इंडियन कंपनी से अपनी तनख्वाह नहीं लेते रहे। ये जो सारे चमचे करछे थे नून लीग मीडिया सेल के, आज इनकी दुकान मुकम्मल तौर के ऊपर बंद हो गई। उसी मनी ट्रेल के कुएं में आपकी सियासत दफन होने जा रही है। आपसे मनी ट्रेल मांगी थी, आपने मुन्नी ट्रेल दे दी। और ये मुन्नी तो बदनाम है खान साहब। लोग एक दूसरे के कानों में बात कर रहे जा रहे हैं कि नवाज शरीफ बच गया, इमरान खान मर गया सियासी तौर पर। नून लीग का जो ये सियालकोट का दरबारी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी ठग, ये जो ख्वाजा आसिफ है, इसका भी इकामा पकड़ा गया। वजीर आजम के बाद ख्वाजा आसिफ का इकामा भी मंजर आम पर, और किस किस के पास इकामा है। मालदीव के सियासी हालात कशीदा, वजीर आजम क्या करने गए। आर्मी चीफ का दौरा लाहौर। इन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। लाहौर स्टूडियो से मेरा साथ देते हैं जनाब आरिफ निज़ामी साहब, और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इजहारुल हक साहब और खावर खुमन साहब। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज जनरल अस्पताल का दौरा किया, इंतज़ामात भी देखे, और वहाँ पर जो ज़ख्मी है कल सानहा लाहौर जो पेश आया, उसके जो ज़ख्मी हैं उनकी अयादत भी की, और इसके साथ ही साथ उनकी ज़ेर सदारत लाहौर में सिक्योरिटी इजलास भी हुआ, जिसमें उन्होंने कई बातें भी की। उस पर भी डिस्कशन करेंगे। निज़ामी साहब, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आर्मी चीफ के दौरे के बाद पंजाब हुकूमत लाहौर साने पर JIT बनाने का फ़ैसला किया है। उनके दौरे को किस तरह से देखते हैं आप? ये ज़ाहिर है कि ये दौरा जो है गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के फ़ौरन बाद हुआ है जी। और इसका तल्लुक़ यही इस बात से था कि इतनी पेशबंदी और तैयारी और सारा कुछ का, जिसका आज आर्मी चीफ ने जिक्र भी किया जी। जो दहशतगर्द हैं वो अपना मज़मूम जो मकासद हैं वो उनकी तकमील के लिए अभी भी अमल पर आए हैं, बल्कि सरगर्म है कहूँगा। ये जो मौसूफ़ जो दहशतगर्द था, ये रक्शे के अंदर आया जी, मोटरसाइकिल भी नहीं, आराम से रक्शे से उतरा, और जहाँ ये बैठे हुए थे फुटपाथ पे, वहाँ जाके उसने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया। सही। और आर्मी चीफ ने आज जो यहाँ पे इजलास भी किया, इस सारे सूरत हाल का जायज़ा लिया। इसकी रोशनी में मेरा ख़्याल है कि उन्होंने पुलिस वालों की जो शहादत है उसका भी जिक्र किया जी, क्योंकि ये हम पुलिस को रगड़ा तो बड़ा लगाते हैं, सही, लेकिन बेचारे यही हैं जो सबसे पहले मारे जाते हैं फ्रंट लाइन पे। आप चाहे जिस भी दहशत गर्दी में देखें, और आजकल ख़ास तौर पे इनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, कराची में भी देख लें, कराची में भी हुआ वाक़या, ये हुआ, इससे पहले चेरिंग क्रॉस का हुआ जी। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आर्मी चीफ साहब ने तो अपना काम कर लिया। आज शहबाज शरीफ साहब भी अस्पताल गए, जनरल हॉस्पिटल वो भी गए। सही। इसके बाद बिज़नेस एज़ यूजुअल बात चाहिए तो ये मेरा ख़्याल से कि यानी जो हमारी सिविलियन और जो मिलिट्री क़यादत के अलावा जो ये पूरा जो इनके रिसोर्सेज हैं, ये मुज्तमा करके बड़ी सिंगल हैंडेडली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जिहाद किया जाए। सही। जदोजहद नहीं बल्कि जिहाद। आज आर्मी चीफ ने एक और बात कही जो बड़ी इम्पोर्टेंट थी जी, जनरल बाजवा साहब ने, वो ये थी कि गुज़श्ता रोज़ काबुल में भी धमाका हुआ जिसमें 30 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो उन्होंने कहा दोनों अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान
दहशत गर्दी का शिकार है। लेकिन इसके बावजूद हमें मालूम है कि मुल्ला फजलुल्लाह वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ से ये लोग आते हैं और यहाँ आके ये बताया जाता है कि बड़े लंबे बाल थे, इसके पता नहीं है उस वक्त था या कौन था, शायद उम्र भी बड़ी कम थी, 16 साल या कोई ऐसी बताई जाती है। तो ये रिक्रूट करते हैं अपने हेट एजेंडा से उनको कि आप जान दे देंगे, आप सीधे जन्नतुल फिरदौस में पहुँच जाएंगे। एक तो ये मसला है। दूसरे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात बड़े कशीदा हैं और ये ऐसे मौके पे हैं जबकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दोनों दहशतगर्दी का शिकार हैं। अमेरिका नज़रसानी कर रहा है अपनी पॉलिसी पे यहाँ। इस वक्त एक बहुत बड़ा पॉलिसी रिव्यू हो रहा है अफ़गानिस्तान में और फ़ौजें भेजने का वहाँ प्रोग्राम बनाया जा रहा है। लेकिन जब अमरीकी जानें ज़ाया होती हैं तो ब्लेम किसको किया जाता है? पाकिस्तान। हालांकि देखा जाए तो उसमें अफ़गान गवर्नमेंट की करप्शन, उसकी इनकॉम्पिटेंस, और सबसे बड़ी बात है कि जो अशरफ गनी साहब हैं वो सिर्फ अपने सदारती महल के सदर हैं, मुख्तलिफ वॉर लॉर्ड्स के वगैरह, और फिर जो ज़मीनी सूरत हाल के तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पर आजकल समर में वो गालिब होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा ये होलिस्टिक किस्म की अप्रोच का मसला है। अब इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर हमारे वहाँ दौरा है मालदीव पे चले गए, इस पे बात करेंगे। उस पे अभी बात करूँ या बाद में बात करूँ? अगले सेगमेंट में बात करेंगे। इजहार साहब की तरफ चलते हैं। इजहार साहब, निज़ामी साहब ने जो पॉइंट उठाया बिल्कुल बहुत अहम पॉइंट, लेकिन इसके अलावा एक और अहम पॉइंट है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 12 अरब रुपए के CCTV कैमरे लगे, सेफ सिटी प्लान कहाँ है? जी हाँ, यही वो पॉइंट है कि जो इग्नोर हो रहा था, और इस पर मैं अर्ज़ करूँ कि अव्वल सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट की क्या कारकर्दगी है। सही। ये तो ठीक है कि दहशतगर्द जो हमले होते हैं उनको रोकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो हो सकता है एक हुकूमत से वो तो करे। इस हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि 12 अरब रुपए का जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था वो पूरा नहीं हुआ। 8000 कैमरे लगने थे लाहौर शहर में, जिनमें से सिर्फ 1500 लगे हैं। सही। तो क्या चीफ मिनिस्टर साहब कौम को या सूबे को बताएंगे कि इसकी क्या वजह है? ये भी मालूम हुआ है कि जहां धमाका हुआ है फिरोजपुर रोड पर, वहां जो 3 या 4 कैमरे लगे हुए थे वो काम नहीं कर रहे थे। सही। दूसरी तरफ देखिए कि इन हुक्मरानों को अपनी हिफाजत का इतना ख्याल है कि कल मैं 92 चैनल पर फुटेज देख रहा था कि अब तक 8 अरब रुपए हुक्मरान खानदान की हिफाजत पर लग चुके हैं। 3000 पुलिस के जवान, जाहिर है उनके अफसर भी होंगे, गाड़ियां भी होंगी, वो इनके मुख्तलिफ महल्लात पर पहरे दे रहे हैं। इन्होंने लाहौर में कहीं जाना हो तो पूरे शहर को सील कर दिया जाता है। इनका अपने लिए और मेयार है, दूसरों के लिए और मेयार है। आप मालदीव की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन ये वही है। वी वर हेयर बिफोर दिस आल्सो कि जब राहील शरीफ का ज़माना था उस वक्त भी जहाँ कहीं मुल्क में कोई सानिया होता था, कोई ट्रेजिडी होती थी, तो वो जो सिपहसालार है, आर्मी चीफ, वो हर जगह मौजूद होता था। आज भी हालात बदले नहीं हैं। वज़ीर आज़म साहब जिनके अपने शहर में ये हुआ है वो उन्होंने वहाँ का दौरा नहीं किया। तो बाकी जो सहूलतकार है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्या पंजाब गवर्नमेंट कौम को बताएगी कि लाहौर में कितने गैर मुल्की रह रहे हैं? सही। लोगों ने चीख चीख कर, मीडिया ने, लिखने वालों ने, बोलने वालों ने इनको कहा है कि आप कोई सिस्टम बनाएं और लाहौर में गैर मुल्कियों का ये जो सिलसिला है इसको सॉर्ट आउट करें। सही। इनको नहीं मालूम। मुझे ये मालूम है कि लिबर्टी के इर्द गिर्द प्राइवेट बैगेज लगे हुए हैं गैर मुल्कियों के, उनकी मार्केट्स अपनी हैं। सही। मुझे ये भी मालूम है कि 1.5 साल पहले एक मकामी को कत्ल कर दिया गया था लाहौर में। उसकी वजह यह है कि वो पूरी मार्केट गैर मुल्कियों के पास थी। ठीक ठीक। तो हुकूमत पंजाब एक शहर को भी नहीं संभाल सकती। ये तो भूल जाएं कि अटक में, मियाँ वाली में, जेल में कितने गैर मुल्की इस वक्त मौजूद हैं। ठीक हो उनके पास कारोबार है, उनके पास जमीनें और जायदाद है, उनके पास असलहा है बहुत ज्यादा। तो कम से कम लाहौर को तो ये संभाल लेते। ठीक है। अब जाहिर है कि ये सारे काम भी फौज करे तो करे।
جی ٹھیک. گھومن صاحب پری پلاننگ کی تو ہم نے بات کر لی, لیکن اگر کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کے جو انتظامات ہیں اس کے اوپر بھی اگر ہم بات کریں تو آج ہم نے خود ہی دیکھا ہوگا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اسکرین پر کہ اسپتال کے انتظامات بھی کچھ اچھے نہیں تھے. وہاں پر جو انتظامیہ تھی, وہ جو ان کے اہل خانہ تھے جو زخمی ہیں, ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تھے, ہاتھا پائی بھی دیکھنے میں آئی. جی وہ لاہور کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ نظامی صاحب شاید بہتر بتا سکتے ہیں کہ جب سے یہ آئے ہیں کہ میرا کوئی نیا ہاسپٹل کافی ارلی 90s میں بنا تھا, اس کے بعد وہاں کو پبلک سیکٹر کے اندر کوئی ہاسپٹل کو نیا نہیں بنا, وہی پرانے ہی چل رہے ہیں, اور ان کی جو حالت زار ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. نیو ہاسپٹل جیسا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, اس کے بھی اکثر ہم مناظر ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح مریض بیچارے براندوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جس طرح ان کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جاتا ہے. مسئلہ وہی ہے کہ ہر روز ہم یہاں پہ بیٹھ کے انہی چیزوں پہ بحث کرتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشین, ہمارے سیاستدان, ہمارے لیڈران کر کیا رہے ہیں. اب وجہ یہ ہے کہ ہم اگر ان کی یہ جو کوتاہی ہیں ان کو ہائی لائٹ نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں, ہم نے تو کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ جو ہمارے جو پنجاب کا کوئی وزیر داخلہ کون ہے, کبھی کوئی ہمیں بتا سکتا ہے کہ کبھی کوئی اسپیشل بریفنگز رکھی گئی ہوں میڈیا کے لیے یا ویسے عوام کو بتانے کے لیے کہ پنجاب کے اندر سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں. ویسے میں بہت اینکشیس ہوں کہ وہ جو اسپیشل کمیٹیز جو پروونشل لیول بنی تھیں اس کے کبھی منٹس آف دا میٹنگ پنجاب کے اسپیشلی اگر ایشو ہو جائے نا, جس میں آرمی بھی بیٹھتی ہے, جس میں سول ایڈمنسٹریشن بھی بیٹھتی ہے, پولیس والے سارے لوگ, کہ شروع سے لے کے 2014 میں جب یہ نیب شروع ہوا ایکشن پلان, اس کے بعد جتنی میٹنگز ہوئیں اس میں جو سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے, اسپیشلی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے, آرمی کی طرف سے, وہ کون سی سجیشنز تھیں جو پنجاب حکومت کو دی گئیں, انہوں نے نہیں مانی. اس میں ساؤتھ ہمارے جو سدرن ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کے, وہاں پہ آپریشنز کے حوالے سے بہت بات ہوئی. وہاں پہ یاد ہوگا ایک چھوٹو گینگ آ گیا تو ان سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا, پھر وہاں پہ ان کو آرمی بھجوانا پڑ گئی, رینجرز بھجوانا پڑ گئے وہاں پہ. مسئلہ وہ یہی ہے کہ ہم بالکل ہم پولیس کے خلاف نہیں بات کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی ہماری جو پرائرٹیز کیا ہیں. اب جس طرح اظہار صاحب نے بات کہی کہ ہر روز ہمیں یہ تو تقریریں سننے کو ملتی ہیں, تو ہمیں بتائے جی کوئی ہے, ہمیں بتا سکتا ہے ہمارے خلاف کوئی کرپشن کا ایک پیسہ ثابت کر دے. تو جناب اب نیشنل کٹی کے آپ ریپوزیٹری ہیں, آپ امانت دار ہیں, آپ کو نیشنل جو آپ پروونشل لیول پہ, نیشنل لیول پہ خزانے کے اوپر بٹھایا گیا ہے. تو یہ جو آپ نے کیمرے لگانے تھے ہزاروں کی تعداد میں, اگر وہ کام نہیں کر رہے تو پیسہ تو کہیں نہ کہیں ضائع ہو رہا ہے. کرپشن کا مقصد یہی تو نہیں کہ آپ نے کہیں سے پیسہ کک بیکس نکال کے اپنی جیب میں ڈال لیا یا کسی چہیتے کو دے دیا. ہو سکتا ہے ٹینڈرنگ میں کسی کو آپ نے مرضی سے لوگوں کو دی ہو, چلو اس کو بھی سائڈ پہ رکھیں, لیکن جو پیسہ جس مقصد کے لیے دیا گیا, جس مقصد کے لیے لوگوں نے وہ ٹیکس دیا ہوا ہے, کیا وہ اس کا مقصد حاصل ہو رہا ہے؟ وہ ہمیں نہیں ہو رہا. ہم ہرگز نہیں کہتے کہ جی اتنا فول پروف سسٹم ہو جانا چاہیے کہ بالکل جو ہے حادثات کو کمپلیٹ طور پر روکا جائے, لیکن کم از کم کوشش ہوتی نظر آنی چاہیے, جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی. ان کے سوائے وہ ہیٹس دیکھ لیں, ان کے سٹائل دیکھ لیں, اور وہی جس طرح ہے کہ ان کی ماشاءاللہ کافی اسپریڈ آؤٹ فیملی ہے. اب سب کو سیکورٹیز بھی چاہیے, بانجے بتیجوں بیٹے بیٹیوں نے بھی جہاں جانا ہے ان کو بھی VVIP پروٹوکول چاہیے, تو وہ اس کے لیے پھر آپ کو پتا ہے پھر ریاست کو پھر ریسورسز تو لگانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, نظام صاحب کا کمنٹ لیں گے بریک کے بعد, اور بریک کے بعد ہم یہ بھی بات کریں گے کہ فوجی قیادت تو وہ کام کر رہی ہے جو سول حکومت کو کرنے چاہیے, اور وزیر اعظم صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ وزیر اعظم صاحب اس وقت مالدیپ کے 3 روزہ دورے پر موجود ہیں, وہ ملک جہاں کی پارلیمنٹ کو تالے لگے ہوئے ہیں. کیا ایمرجنسی جو وزیر اعظم وہاں پر پہنچ کے؟ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نظامی صاحب, اپنے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں, اس قابل نہیں ہے کہ کہیں جایا جا سکے, اور وہ بھی اس ملک میں جس کے اپنے حالات بھی اچھے نہیں. جی دیکھیے, سب سے پہلے تو میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جی. ایک چیز پہ مجھے اظہار صاحب سے شدید اختلاف ہے. جی. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں غیر ملکی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ غیر ملکی پاکستان کے باشندے ہیں, اگر یہاں آ کے کاروبار کر رہے ہیں, کسی اور چھوٹے صوبے سے آئے ہیں, جی, تو ان کو دیس نکالا دے دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ ہر غیر لاہور پنجابی جو ہے وہ دہشت گرد ہے خدا نخواستہ. یہ بہت میں اس پہ شدید اعتراض کرتا ہوں اور احتجاج کرتا ہوں. دوسرے یہ جو سیکیورٹی والی بات ہے یہ ٹھیک ہے, لیکن اتنی جلدی ہمیں حوصلہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے. آج کی سیکیورٹی کی سچویشن میں اور آج سے چند سال پہلے کی زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. اور یہ جو ہماری جو سویلین آرم فورسز ہیں یا پولیس ہے,
ان کی قربانیوں کا مذاق اڑانے والی بات ہے یہ کہنا کہ جی یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں سویلینز. میں اس چیز پہ اسٹرانگلی آئی ٹیک ایکسیپشن ٹو اٹ. جہاں تک گھومن صاحب نے بات کہی شاید ہسپتالوں کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے کہ جنا ہاسپٹل ہے لاہور میں، میو ہاسپٹل ہے، سروسز ہے پنجاب کارڈیک، لیکن ان میں خاصے نئے ونگ بنے ہیں سروسز ہاسپٹل میں خاص طور پہ. سمیرا اس پر پہلے میرا کمنٹ لے لیجیے. نہیں جی آپ پہلے مجھے بات مکمل کر لیں. اور یہ چودھری پرویز رائی کے دور میں ہوا تھا. اسی طرح جنا ہاسپٹل کا جو پہلے حال تھے اور بہت اس سے بہتر ہے، اس میں ایکسپینشن ہوئی ہے. یہ میو ہاسپٹل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس انداز سے آبادی بڑھ رہی ہے اور ان کی ایمرجنسی کی سچویشنز جو ہیں وہ بہت ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے دہشت گردی کے حوالے سے بھی اگر لیں. اب آپ آ جائیں یہ جو میاں نواز شریف کا دورہ ہے، یہ ایک تو ملک میں سے دیکھیں ایک صورتحال ہے، وہ خود ان کی جو پوزیشن ہے متنازع فی ہے. اب ان کے بارے میں کیا ان کی مستقبل ہے سیاسی اور ان کا جو منصب ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا، یعنی وہ وزیر اعظم رہیں گے نہیں. ٹھیک ہے. وہ مالدیپ جاتے ہیں. یہ مالدیپ میں بھی گیا ہوں، انہی کے ساتھ گیا تھا جب پاکستان نے ان کی پارلیمنٹ خود ہم نے اپنے خرچے سے کنسٹرکٹ کر کے دی تھی. ٹھیک ہے. لیکن یہ پوزیشن یہ ہے کہ جو اس وقت مالدیپ کے صدر ہیں مامون عبدالقیوم صاحب، وہ ڈکٹیٹر ہیں. ٹھیک ہے. ان کے وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ بڑی فعال ہے. انہوں نے کچھ حکمران جماعت کے لوگوں کے ساتھ مل کے وہاں جو اسپیکر ہے اس کے خلاف نو کانفیڈنس کی. جی بالکل. جب ان کو پتہ لگا انہوں نے پارلیمنٹ کو تالا لگا دیا. آپ نے سنا کبھی؟ جی. کچھ اپوزیشن کے لوگ جنہوں نے حکمران جماعت کے لوگوں کو بھی ساتھ میں لا لیا. صحیح. وہ کارڈن توڑ کے فوج کے ذریعے اس کو سیل. جی جی. وہ اندر گئے تو ان کے اوپر مرچوں کے ذریعے آنکھوں میں ڈالی گئی اور وہ ان کو واپس آنا پڑے. جہاں یہ حال ہو اس وقت. اور پھر جو ان کے ایک ڈیموکریٹلی الیکٹڈ پہلے صدر تھے 2008 یا 2009 میں آئے تھے، نجید ان کا نام ہے، ان کو نکال دیا گیا. اس کے بعد ان کے خلاف کیس چلا اور ان کو پتہ نہیں کوئی 15 سال کی سزا دے دی. اور وہ پھر ان کو بڑی مشکل سے وہ ایک ہیں جو جارج کلونی کی بیوی ہیں جن کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ابھی، بہت مشہور وکیل ہیں، انہوں نے اس کا کیس لڑا اور بل آ کر وہ اب لنڈن میں جلاوت نہیں گزر. ٹھیک ہے. تو یقیناً جب گھر پہ یہ حال ہو اور کیا آپ میسیج دینا پڑ رہے ہیں ایسے ملک میں جہاں پہ جمہوریت کا قتل عام ہو رہا جانے سے. ٹھیک ہے. اظہار صاحب آپ اپنا کمنٹ بھی کیجیے اور اس پر بھی آپ کا کمنٹ چاہوں گی جو وزیر اعظم اس وقت مالدیپ کے دورے پر ہے. جی مجھے اب ان انٹرپٹڈ سنا جائے جس طرح ہم نے حضرت کو سنا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں جب پنجاب گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہا تھا تو مجھے 2 اور 2 4 کی طرح پتا تھا کہ اب اس کی تردید آئے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کا کام ہے. نہیں یہ میرا کام کیا ہے؟ میرا کام ہے غیر ملکی کہا ہے. میرا کام ہے حضور، یہ غلط بات کر رہے ہیں وہ غیر. جی وہ آپ طنز نہ کریں میرے اوپر، بری لگتی ہے. میں بھی آپ پر طنز کروں گا. پھر نظامی صاحب نے بہت کچی بات کی بچوں کی طرح. جی جی. نظامی صاحب نے بہت کچی بات کی. میں نے کہا کہ غیر ملکی بیٹھے ہیں لاہور میں. جی جی ٹھیک ہے سر پلیز سر. جی دلیل کا جواب میں نے کل بھی سنا تھا. آپ نے کہا کہ میں متفق نہیں ہوں، دلیل نہیں دوں گا. آپ بولنے دیجئے، مجھے بولنے دیجئے. انہوں نے کہا کہ لاہور میں، میں نے کہا لاہور میں غیر ملکی بیٹھے ہیں. اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ وہ چھوٹوں صوبوں سے آئے ہیں اور وہ پاکستانی ہیں. جی اب اگر میں اتنا بے وقوف ہوں کہ میں چھوٹے صوبوں سے آئے ہوئے پاکستانیوں کو غیر ملکی کہہ رہا ہوں تو مجھے یہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. حضور غیر ملکی ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہاں افغان ہیں. صحیح. چھوٹے صوبوں کے لوگ نہیں ہیں. لاہور میں افغان بھرے پڑے ہیں. پشتون ہے حضور، وہ پشتون ہے. اسلام آباد کے ارد گرد افغان ہیں. ٹھیک ہے سر. صرف افغانیوں کی بات پختون نہیں ہے جناب، افغان نیشنلز ہیں. ٹھیک ہے سر. افغان نیشنلز ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ افغان نیشنلز ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. بارہ بھرا پڑا ہے، کرنول بھرا پڑا ہے، لاہور بھرا پڑا ہے. یہ سب لوگ وہاں پر کہہ رہے ہیں. صحیح. چھوٹے صوبوں کا ہمیں پتہ ہے کہ چھوٹے صوبوں کے لوگ غیر ملکی نہیں ہیں. جی ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی غیر ملکی نہیں ہیں. پھر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پولیس کی قربانیاں ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سول نے کچھ نہیں کیا. اب یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. جی سول سے مراد ہماری پنجاب حکومت ہے. کیمرے لگانا پولیس کا کام نہیں ہے. 8 ارب روپے کی سیکیورٹی جو ان کے اپنے پر خرچ ہوئی ہے ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں 3000 آدمی ان کے محلات میں ہیں. ہم پولیس کو نہیں کرٹیسائز کر رہے.
کسی نے پولیس کا نام نہیں لیا، نہ میں نے کہا کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی، نہ گھمن صاحب نے کہا ہے. آپ نے کل تقریر جلد وزیر کی ہے اس پہ پوری. دو مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے. ایک مصیبت پولیس کی، ایک مصیبت پولیس کی یہ ہے کہ شاہی خاندان، حکمران خاندان اس کو اپنے غلاموں کے طور پر استعمال کر رہا ہے. مالدیپ پہ آ جاتے ہیں ہم. بالکل غلاموں کے طور پر. جی مجھے بولنے دیجئے نظامی صاحب، مجھے بولنے دیجئے آرام سے. میں نہیں بولا، وہ بول رہی ہے بھائی، میں نہیں کچھ کہہ رہا بھائی. دوسری طرف پولیس کا یہ مصیبت ہے جی کہ پولیس جو ہے وہ قتل ہو رہی ہے، دہشت گرد اسے مار رہے ہیں. بالکل صحیح. دوسری طرف پولیس جو ہے حکومت اس کو مس یوز کر رہی ہے. تو ہم تو پولیس کے ہمدرد ہیں. پولیس کے مخالف تو وہ ہیں جو سول حکومت کو پر کرٹیسائز نہیں کرنے دیتے، وہ پولیس کے مخالف ہیں، ہم نہیں مخالف. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے آپ نے کہا ہے کہ مالدیپ کا، تو دیکھیں وزیر اعظم صاحب کچھ دن پہلے مری میں تھے. اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب سنجیدہ کتنے ہیں، ان میں فارن افیئرز کے لحاظ سے، اندرون ملک کے لحاظ سے کتنا ادراک ہے. وہ یہ بھی آیا ہے اخبارات میں چھپا ہے کہ وہ کون کون سے ڈرامے دیکھتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت ہے. تو اب انہیں لاہور میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ مالدیپ جیسے ملک میں، اور وہ بھی 3 دن کے لیے. اب اس پر کیا کہا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کے بھی ڈیفینڈ کرنے والے ماشاءاللہ ملک میں بہت ہیں. ٹھیک ہے. گھبر صاحب کیا کہیں گے، کیا ایسی ایمرجنسی تھی جو وزیر اعظم چلے گئے ان حالات میں؟ نہیں میں تو پرائم منسٹر صاحب کے بالکل ساتھ ہوں. وہ گئے ہیں مالدیپ. میں 2 سال پہلے میرا چکر لگا تھا مالدیپ. اس زمانے میں ساگ کانفرنس وہاں پہ ہوئی تھی. وہاں پہ مالدیپ کی ایک جگہ ہے اڈو آئی لینڈ اس کو کہتے ہیں، ADDU اڈو آئی لینڈ. اٹس اے بیوٹیفل پلیس. اس کے وہ وہاں پہ آئی لینڈ، وہاں چھوٹے چھوٹے جزیروں کے اندر وہاں پہ جو گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت ہے. اور ایک اور آپ تھوڑا سا ہسٹوریکل آپ کو خبر دے دوں کہ جو UK کے پرنس ولیم ہیں اور کیٹ میڈلٹن، انہوں نے اپنا ہنی مون بھی وہاں پہ گزارا تھا. تو یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے. اور پرائم صاحب ہمارے کے پاس ٹائم ہے اور مطلب ٹھیک چل رہا ہے. کیا پرابلم ہے ملک کے اندر؟ دیکھیں نا سیکیورٹی کے حالات بڑے زبردست ہیں. وہ ہماری اکانومی بڑی زبردست چل رہی ہے. ملک کے اندر جو ہے کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے. بڑا زبردست کام چل رہا ہے. تو 3 دن اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب چلیں وہاں پہ سستا آئیں گے، تھوڑا سا ٹائم گزاریں گے، تو کون سی بری بات ہے. پرائم منسٹر ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ان کے پاس یہ ایک پریروگیٹو ہے. وہ اگر ان کو وہاں سے انوائٹ آیا ہوا تھا تو چلے گئے ہیں. لیکن میں نے جب یہاں پہ تھوڑا کچھ سمیرا لوگوں سے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس اتنا ٹائم مل گیا. انہوں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر صاحب کو کہیں سے کوئی ایشورنس وغیرہ مل گئی ہے، گھبرانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں. ویل ٹیک کیئر آف یو. آپ آرام سے سیر سپاٹے کریں، کچھ نہیں ہوتا. آپ یو آر گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر. تو ٹھیک ہے، اگر ان کو اتنی ایشورنسز ہیں تو ان کو میرے خیال میں یہ ٹائم گزارنا چاہیے تھا. ان کو تھوڑا سا ستانا چاہیے تھا. کیونکہ پچھلے دنوں جب پاناما کیس چل رہا تھا تو وہاں پہ جس طرح کی آبزرویشن آ رہی تھی، جس طرح کے شواہد آ رہے تھے، تو اس حوالے سے کافی ٹینشن گزاری انہوں نے. آپ نے دیکھا اسلام آباد کے اندر بھی بہت زیادہ وہ مشورے جات چلتے رہے. اور نثار صاحب کے ساتھ ان کا آپ کو پتا ہے وہ تھوڑا سا پیار محبت چلتی رہتی ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ٹائم آؤٹ ان کو ملنا چاہیے. مطلب ہے کہ وہ تفریح کے لیے گئے ہیں. وہی میں کہتی ہوں ڈپریشن ختم کرنے ملک سے باہر جاتے ہیں، تھوڑا سا ریلیکس کر رہے ہیں، اچھی جگہ ہے تو وہ کوئی بری بات نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اسی طرح سے اب سیاسی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. جیسے کہ آپ پاناما کی بات کر رہے تھے گھمن صاحب. نظامی صاحب، الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست ہے اس سننے سے متعلق اپنے دائرہ اختیار پر بھی فیصلہ محفوظ کیا، اور دوسری جانب جو دوسرا ان کے اوپر کیس تھا اس پہ 31 جولائی تک سماعت کو ملتوی کیا ہے. پی ٹی آئی کا یہ بیان آیا تھا کہ ان کے کیس کو اور میاں صاحب کے کیس کو، جو نون لیگ کے اوپر کیس ہے شریف فیملی پہ، اس کو سیم رنگ دیا جا رہا ہے جو نہیں ہے. آپ کی نظر میں کیا؟ میرا غالباً ان کی مراد یہ ہے کہ نواز شریف تو پکڑے گئے رنگے ہاتھوں جی، اور جہاں تک پی ٹی آئی کے سربراہ کا تعلق ہے انہوں نے اپنی منی ٹریل جو ہے وہ دے دی ہے. صحیح. اور وہ کہتے بھی کہ میں نے دے دی ہے. اب یہ ایک تو مسئلہ بنی گالا والا ہے جی، ایک مسئلہ جو ہے وہ ان کے لنڈن کے فلیٹس کا ہے. صحیح. وہ کیری پیکر میں کھیلتے رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میں نے 2 اسپتال بنائے ہیں، رفائی کام کیا تھا جی، تو میں اس طرح چوری کروں گا. باتیں ان کی ساری ٹھیک ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ ان کا کیس واقعی میاں نواز شریف سے مختلف ہے. اگر میری ذاتی رائے واقعی ہے کہ اس کو ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا. باقی رہا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مسئلہ کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کو کورٹ کا درجہ دیتا ہے. تو ان کو بڑے ایک اچھے اعلیٰ وکیل ملے جو خود 2 سال بیان رہے ہیں، یعنی بابر اوان صاحب. اب وہ موصوف کہتے ہیں کہ اس کا دائرہ کار نہیں ہے الیکشن کمیشن کا. جو اصل ٹرکی مسئلہ ہے نا خان صاحب کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو فورن فنڈنگ ہے نا،
وہ اس میں مسئلہ آ جاتا ہے کہ آیا یہ فورن فنڈنگ جو ہے وہ کہتے ہیں $15 دیے، یہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں یا وہ پاکستانی جن کے پاس امریکی پاسپورٹ ہے یا برطانوی پاسپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں ڈیول نیشنلٹی والے. اب یہ خان صاحب نے، یہ اصل میں خان صاحب نے مطمئن کرنا ہے الیکشن کمیشن کو اور عدالت کو، اور جہاں انہوں نے بڑے ججوں نے بڑا فیئر فیصلہ کیا ہے اور کریں گے غالباً نواز شریف والے معاملے میں، یہاں بھی مجھے پورا اعتماد ہے کہ انصاف ہوگا. لیکن جو خان صاحب نے ایک بڑی بنیادی بات کہی ہے، میں اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ مذہبی جماعتیں ہیں، صحیح، ان کا بھی کوئی فنڈز کا حساب کتاب ہونا چاہیے. صحیح، کوئی عراق سے لے آتا ہے، کوئی ایران سے لے آتا ہے، کوئی سعودی عربیہ سے لے آتا ہے. میں زیادہ اسپیسیفک نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کیا بات کر رہا ہوں. اور یہ جاتے ہیں اور وہاں سے چندہ اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، اور کچھ ویسے بھی آتا ہے ان کو، اور یہ سب کو پتہ ہے ہمیں کہ کون سی پارٹی کہاں سے فنڈڈ ہے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح پھر جو وہ ان کے زیر تمام جو مدرسے چلتے ہیں ان کو الگ ہے. اب خان صاحب نے بھی شاید 4 کروڑ کسی مدرسے کو دیا تھا، کہانی آپ کو کیا، لیکن وہ الگ مسئلہ تھا. انہوں نے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دیا، لیکن یہ انڈر ہینڈ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، اور یہ مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے، ان کے کریکولم وغیرہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو ان کا مطالبہ ہے یہ 100% ٹھیک ہے کہ فورن فنڈنگ جو ہے اگر پی ٹی آئی کے لیے منع ہے یا پی ایم ایل این کے لیے منع ہے یا پی 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 کے لیے منع ہے، تو پھر وہ جے اے او یا آئی ایف یا کیا نام ہے جو جماعت اسلامی ہے، وہ تو ان کے حلیف ہیں ماشاءاللہ آج کل. دوسرے ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جے اے او ایف اور جماعت اسلامی کے درمیان کوئی دوبارہ الیکشن الائنس بھی ایم ایم اے کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب اس میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگلے الیکشن سے پہلے کہ یہ کون سے چندے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں سے چندہ خوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے اظہار صاحب، ایک پوائنٹ جو نظامی صاحب جب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ جب بھی کسی کا جرم سامنے آتا ہے یا کوشش کی جاتی ہے اس کو سامنے لانے کی، تو وہ جو باقی لوگ ہیں ان کے بھی جرم سامنے لے آتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو فلاں پارٹی بھی یہ کام کرتی ہے، فلاں پارٹی بھی یہ کام کرتی ہے، اس کا بھی احتساب کریں. یہ تو پھر ایک دوسرے کے چٹے وٹے کھول رہے ہیں. یہ تو ہمیشہ سے دنیا میں ہوتا آیا ہے، لیکن میں نظامی صاحب کے اس پوائنٹ کی ضرور تائید کروں گا جو انہوں نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے میں نے بھی عرض کیا تھا کہ ایک تو ہماری سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے درمیان کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، کوئی خط نہیں ہے کہ جو ان کو علیحدہ کرے. ہماری جماعتیں سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں. عمران خان اگر غلط کر رہا ہے باہر سے فنڈنگ لے کر تو پھر سب پر یہ اس فیصلے کا اطلاق ہونا چاہیے. اور یہ ڈسٹنکشن بھی نظامی صاحب نے بالکل ویلڈ کی ہے کہ باہر جو تارکین وطن ہیں وہ دے رہے ہیں پاکستانی جو ہیں، یا وہ پاکستانی جو اب پاکستانی نہیں رہے، دونوں میں فرق ہے. صحیح. اچھا، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کا چٹا بٹا کھولتے ہیں تو یہ تو نیچرل ہے. آپ کلاس میں بھی یا اپنے کسی بچے سے بیٹے سے کہیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے تو وہ کہے گا کہ جی اس نے بھی یہ کیا ہے. صحیح. تو یہاں پر جو حکومت ہے، جو اقتدار ہے، وہ آ جاتا ہے کہ بھئی سب کو ایک ہی طرح سے سلوک کریں. اب یہ حکومت کا کام ہے احتساب کرنا. اگر عمران خان کو حکومت کٹہرے میں لائی ہے تو بالکل ٹھیک کیا ہے. اگر عمران خان کی غلطی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. He should be no exemption. وہ فرشتہ نہیں ہے. اسی طرح باقی جو لیڈر ہیں ان کے بھی مقدمات حکومت کو چاہیے کہ کھولیں. اب جب حکومت خود کٹہرے میں کھڑی ہے تو اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ دوسروں کا لحاظ نہ کرے. بالکل ٹھیک. جی گھومے صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں تو صرف اس پہ اتنا کہوں گا، چونکہ وہ کیس چل رہا ہے ان کا الیکشن کمیشن میں بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی عمران صاحب کے حوالے سے، تو وہ انہوں نے ڈیسیژن دینا، جو بھی ڈیسیژن ہوگا شواہد کی بیس پہ آ جائے گا. مجھے تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ سائڈ پہ توجہ دلانی ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تو یہ جو الیکشن کے حوالے سے جو پٹیشنز ہیں یا یہ جو جس طرح کیسز چل رہے ہیں وہ تو لینا ہی لینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کی جو بیسک جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہے ملک کے اندر شفاف الیکشن کا انعقاد. وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر ابھی تک جتنے بھی الیکشنز ہو رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کراچی میں ہوا، وہاں پہ بھی جو حالات تھے سب کے سامنے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اگلا الیکشن ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو سارے کام، وہ یاد ہوگا آپ کو داندلی کمیشن بنا تھا وہ عمران خان صاحب کے دھرنے کے حوالے سے، اس میں کافی زیادہ ریکمنڈیشنز تھیں.
اس پہ کبھی کسی چیز پہ کوئی ایک ذرا برابر بھی کام نہیں ہوا. اب یہ مردم شماری ہو رہی ہے, اب نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں, اس حوالے سے بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے شکایات آ رہی ہیں کہ جی گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. الیکشن کمیشن کی توجہ ان کیسز کی طرف, ٹھیک ہے کیسز ہوئے ہیں تو ان پہ انہوں نے فیصلہ تو دینا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ محترم ہمارے جو وہاں پہ کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ان جو ان کا بیسک رسپانسبلٹی ہے, پرائمری رسپانسبلٹی, اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے, کیونکہ ایونچولی سب سے زیادہ جو ان کی کرٹیسزم ان پہ آتا ہے, جو آئے گا فیوچر میں بھی, وہ ہے الیکشنز کے حوالے سے. کیا آپ نے جو الیکٹرانک مشینز کا وہ جو پروسیس تھا آپ نے شروع کیا تھا, اس پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی؟ کیا جو نئی حلقہ بندی ہونی ہے مردم شماری کے حوالے سے, اس پہ آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا کہ وہی جو دھاندلی کمیشن کے حوالے سے بہت زیادہ جو آبزرویشنز تھیں, آپ کے پاس ریکارڈ رومز نہیں ہیں, آپ کے جو سٹاف کی ٹریننگ ہے پراپر وہ نہیں ہے, اس کے علاوہ الیکشن والے دن جو سارے انتظامات ہوتے ہیں اس کا کچھ نہیں پتا ہوتا, آپ کی کوئی ریہرس نہیں ہوتی. تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ایڈیشنل ان کی ذمہ داری ہیں, ان کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. کیونکہ پی ٹی آئی اب چونکہ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, لاسٹ ٹائم وہ انہوں نے سیکنڈ لارجسٹ ووٹ بھی لیے تھے, ان کا اعتراض ہے کہ اعتراض یہی ہے کہ جی باقی جس طرح پاکستان کے ادارے وہاں پہ جو حکومت وقت کا انفلوئنس ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا بھی وہ آن گراؤنڈ ہمیں نظر بھی آیا, اسی طرح الیکشن کمیشن پہ بھی ہے, کیونکہ وہاں پہ جو کمشنرز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ تو حکومت وقت کرتی ہے, اس کی وجہ سے اس کا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو اس کو ختم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بہت میرے خیال تنگدئی سے کام کرنا چاہیے. اور چونکہ اب الیکشن تو سر پہ ہے, 8-10 مہینے کے بعد ہم 2018 کے الیکشن میں جانے جا رہے ہیں, اب زیادہ توجہ ان کی اس طرف ہونی چاہیے. نظامی صاحب, مریم نواز کا ٹویٹ آیا ہے ابھی, تم سازش کر سکتے ہو, غیر اخلاقی کام کر سکتے ہو, لیکن قسمت سے نہیں لڑ سکتے. بات اب قسمت پہ آ کے ختم ہو گئی. یہ لیکن یہ جو نا بات یہ محترمہ مریم بی بی پہ بھی منطبق ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک طرف تو یہ ٹویٹ کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو میری اطلاع یہ ہے جی کہ جن لوگوں نے ان کے خلاف جے آئی ٹی میں کام کیا اور انویسٹیگیشن میں کام کیا, مثلا انعام الرحمان صاحب ہیں, ایکس ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے, جی بالکل, انہوں نے بڑے کلیدی طور پہ وہاں لندن سے جو شواہد جو ہے نا ان کی منی ٹریل پراپرٹی کے حوالے سے وہ کچھ کام کیا. جی جی, اب ان کے بارے میں یہ پتہ لگا مجھے کہ ان کی بھی آل آؤٹ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے انٹرپول کو بھی انوالو کیا جائے, ان کے بارے میں بھی کوئی کچا چھٹا کھولا جائے, حالانکہ وہ ان کی دسترس سے باہر ہیں. اچھا, اور جو واجد ضیاء صاحب جو سربراہ ہیں جے آئی ٹی کے, جی جی, ان کے بارے میں بھی مجھے کسی موثق ذرائع نے بتایا جو کہ باخبر ہیں, جی جی, کہ ان کے کچھ پرائیویٹ فرموں کو ہائر کیا گیا کہ ان کے بارے میں کوئی ان کے جو معاملات ہیں. جی جی, اب یہ میرا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ لوگ جنہوں نے, میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کم از کم مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سٹینڈ لے لیں گے اس معاملے میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک حکومت وقت کے خلاف گریڈ 21 کے لوگوں جن کی اے سی آر وغیرہ نے لکھنی ہے, صحیح ہے, 21 یا 22 بھی ہوں فار دیٹ میٹر, بالکل صحیح. اب انہوں نے کا سٹینڈ لے لیا ہے, تو میرے خیال سے ایپیکس کورٹ کو, اس کو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ان کی بھرپور طریقے سے حمایت کرے اور دیکھے کہ ان کے خلاف ٹھیک ہے کوئی انتقامی کارروائی نہ ہو. ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. پاناما کیس سپریم کورٹ میں چلا, جے آئی ٹی بنی, پھر سپریم کورٹ میں دلائل دیے گئے, اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا, اس کے بعد کچھ اقاموں کا سلسلہ جاری ہوا ہے. کس کس کے اقامے سامنے آئے ہیں اور کس کس کے آ سکتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. نظامی صاحب, اقامے کی اگر بات کی جائے تو وزیر اعظم صاحب کا اقامہ سامنے آیا, اب خواجہ آصف کا اقامہ بھی سامنے آیا, کچھ اور نام بھی ہیں, آپ کے پاس بھی ہیں, میرے پاس بھی ہیں, لیکن اس وقت جہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد اقامہ سامنے آنا, اور پھر یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن میں بھی شو کروایا گیا تھا, اور پھر الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ہاں, یہ ایک تو بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیوں نہ نوٹس لیا. جی, اب مثلا خواجہ آصف صاحب کا نام آیا. خواجہ آصف صاحب ایک زمانے میں دبئی میں, میرا خیال حبیب بینک میں یا یو بی ایل میں ملازمت کرتے تھے, لیکن یہ اس سے بعد کی بات ہے جو ڈیٹس دی گئی ہیں. صحیح. اب یہ اقامہ جو ہے یہ کوئی ٹیکنیکل سی کمپنی بتائی گئی ہے. یہ لگتا مجھے یہ ہے کہ یہ ہمارے پاکستانی سیاستدانوں نے, کیونکہ اس میں مراد علی شاہ بھی ہیں جو کہ میریٹ ہوٹل کے اندر بڑی محنت کرتے ہیں, کوئی
टेक्निकल साइड पे कंसल्टेंट हैं। अच्छा। और वज़ीर दाखिला जो सिंध के हैं सुहेल अनवर सुसयाल साहब, उनका भी काम है, मियाँ नवाज शरीफ का पहले निकला हुआ है। तो ये क्यों लिया जाता है? आया इसका मकसद है कि वहाँ पे वीज़ा फैसिलिटीज़ हैं या कोई और मामला है, मुझे ये पता नहीं। लेकिन बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन को अगर तो ये खिलाफ कानून है जी जी और ये महल नज़र है तो उनको इसका फ़ैसला करना चाहिए सही कि ये महल नज़र है। और सबसे बड़ी बात जो ख्वाजा साहब ने कही है मसलन कि भाई मैंने तो डिक्लेयर किया था 2013 में, तो अगर ये गलत था तो उस वक्त इस बेसिस पे इनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए जा सकते थे। सही। और अगर ये सही है तो इलेक्शन कमीशन को आज ज़रूर ये वजाहत करनी चाहिए कि इट इज़ एन ऑर्डर और इट इज़ नॉट एन ऑर्डर। ठीक है। क्योंकि इफ़ इट इज़ नॉट एन ऑर्डर तो फिर तो ये बहुत बड़ी कोताही है कि आप मुझे नहीं पता कि ये वकामा जो है इसका, क्योंकि मैं कभी ना लिया है ना मुझे मालूम है कि इसकी क्या मतलब क्या होता है। गालबन इसका मतलब है एक मुस्तकिल किस्म का आपको वीज़ा मिल जाता है, जिन्हें वकामा से मुराद है कि अकोमोडेशन कह लें या क्या, कि वहाँ आपको ये अकामत गाह मिल जाती है। ठीक हो गया। और उसका मतलब है कि जिस तरह हमें अगर यूएई जाना पड़े तो वीज़ा जो है वो पहले वो वहाँ को भेजता है, ठीक है, और फिर जाते हैं हम। इसमें शायद कोई हिकमत अमली होगी, मुस्तकिल किस्म का प्रोसेस होगा। अच्छा ठीक है, इजहार साहब क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? इकामा जो है ये मुकीम से बना है, और अभी मैंने घुमन साहब से भी पूछा है, ये गालिबन वर्क परमिट है, यानी आपने अगर वहाँ मुलाजमत करनी है तो ये वीज़े से इस सेंस में मुख्तलिफ है कि वीज़ा सिर्फ विजिट के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वर्क परमिट है। ठीक, अलॉन्ग विद द रेजिडेंसी, वो रह भी सकते हैं। हाँ, उसमें रिहाइश भी है और वहाँ का क़याम भी है जी। अब ये कत्ते नज़र इससे इसके कि हमारे क़वानीन की रूह से, इलेक्शन की रूह से, पार्लियामेंट के रूह से, क़वानीन की रूह से ये जायज़ है या नहीं, लेकिन इससे एक बात पता चलती है जी जी, वो ये कि हमारे जो सियासतदान हैं वो किसी न किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने पर तुले हुए हैं। सही। और दुबई अब प्रैक्टिकली दूसरा घर बन गया है। सिंध की हुकूमत तो अमली तौर पर वहीं से चलाई जाती है। बिल्कुल सही कहा। बिलावल भी वहाँ अपनी मीटिंग्स करते हैं, और पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं और सिंध हुकूमत के जो हमायदीन हैं, पिलर्स हैं, वो अक्सर बेशतर वहाँ जाते हैं। जरदारी साहब कभी लंदन में मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो दुबई में मीटिंग बुलाते हैं। अच्छा, यही हाल हमारी हुकूमती पार्टी का भी है कि इनका भी रुख दुबई, जिद्दा और लंदन की तरफ है। ठीक। अब सिंध के जो चीफ, वो निज़ामी साहब ने कहा है कि वो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कंसल्टेंट हैं। मेरा ख्याल है कंसल्टेंट नहीं थे, वो कंसल्टेंसी ज़रा ऊंची पोस्ट है, वो सुपरवाइजर थे सही या चीफ सुपरवाइजर थे। तो अब उसमें दो और भी सिंध की हुकूमत के लोग हैं। अब इससे एक माइंडसेट का पता चलता है कि ये लोग किस तरह के हैं, और अपने मुल्क से ये सब वो लोग हैं कि जो अपने मुल्क में भी खाते पीते हैं, इनमें से कोई गरीब नहीं है, और ये बाहर जाकर अपनी पोजीशन को गिरवी रखते हैं। जो इनको मकाम मिला है अपने मुल्क में हुक्मरानों की हैसियत से, सियासतदानों की हैसियत से, उस मकाम को वहाँ मजरूह करते हैं, और फिर इसमें हमारे मुल्क की जो इज्जत है उसको भी ठेस लगती है। अभी पिछले दिनों सबको पता है कि वज़ीर आज़म साहब कोशिश करते रहे यूएई के वज़ीर आज़म से बात करने के लिए, जी जी, वज़ारत ख़ारजा को दरमियान में लाया गया, लेकिन वो बात ना हो सकी। सही। अब हमें तो ये नहीं पता, अंदाज़ा ही है, लेकिन वो तो कहते होंगे वहाँ के हुक्मरान के जब ये यहाँ पर इकामा लेकर हमारे यहाँ जॉब करते हैं, जी जी, नौकरियाँ करते हैं, तो फिर इनका जो लेवल है बात करने का वो वज़ीर आज़म का क्यों हो। अपने मुल्क में खाए जो कुछ ये हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये इकामे के एप्लीकेंट्स हैं। सही है। तो ये इस पर क्या कहा जाए, बस यही है कि खुदा रहम करे, और इबरत का मकाम है हमारे लिए और अफसोस का मकाम है, और इसमें हुकूमती पार्टी को मतून करना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि वो, और अभी शेख रशीद ने कहा है कि सिंध हुकूमत तो है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम आएंगे, तो अब पता नहीं किस किस के नाम आएंगे। अब ये एक नई पटारी खुली है, तो देखें इसमें से क्या क्या निकलता है। ठीक है घुमन साहब, जैसे कि इजहार साहब ने भी कहा, देखें किस किस के नाम आते हैं, टाइम बाय टाइम नाम सामने आ रहे हैं, कुछ रेगुलर विजिटर भी हैं यूएई के। अगर हम जरदारी साहब का नाम ना लें तो मेरा ख्याल है ये अमानत में ख़यानत होगी, तो जरदारी साहब का भी इकामा फिर सामने आ सकता है।
अच्छा, इसको सुमेरा हम थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने की ज़रूरत है। देखें, ये हमारी ओवरऑल अशराफिया है ना, ये उसकी एक आदत बन चुकी है। हम देख रहे हैं कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, वो उन्होंने अपने पास ये किसी ने इंडेफिनेट वीज़े लिए हुए हैं, किसी के पास परमानेंट रेजिडेंसी है किसी दूसरे मुल्क की। जो सियासतदान है, बिजनेसमैन है, तो दूसरे ममालिक के अंदर इन्होंने बिजनेस भी करना होता है, क्योंकि सियासत के लिए उनको पैसा चाहिए, तो वहाँ पे इस तरह की अपनी सारी अरेंजमेंट की होती है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट जो इसलिए हो जाता है सियासतदानों पे, देखें अगर सियासत को हम पैगम्बरी शेफा कहते हैं तो पैगम्बरी शेफा क्यों है, उसकी वजह यह है कि इसमें आप लोगों की खिदमत के लिए अपने आप को प्रेजेंट करते हो, कहते हो कि आप हमें टैक्स दें, हम आपके बदले आपकी खिदमत करेंगे, आपकी वेलफेयर के काम करेंगे। तो जब आप अपनी वेलफेयर के काम करने के लिए आपने इस तरह के रास्ते निकाले, तो आप लोगों की वेलफेयर क्या करेंगे? वो अगेन वो तो ये मेरे ख्याल में कानून से ज़्यादा ये इखलाकी इशू है। और देखें, इखलाक जो सियासत है वो जब आप इखलाकी सतह पे से गिर जाएं तो मेरे ख्याल में सियासत करना मुश्किल हो जाती है। फिर लोग आप पे सवाल उठाते हैं, और सवाल उठाना चाहिए। मुझे तो बड़ी एक हैरानगी की मुझे चीज़ लगी, मैंने बचपन में थे तो हम सुना करते थे चलो चलो दुबई चलो, तो ये तो वाकई उस पर पूरा अमल करें कि सारे दुबई चले गए हैं। हमारा अभी तक चांस नहीं मिला। सही है। प्रोग्राम के बाद मैं इजहार साहब से बात करता हूँ कि हम भी चलें, कोई कामा शामा हम भी वहाँ पे ट्राई करें। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो इससे पहले हम बात कर रहे थे वो जो मरियम साहिबा की, ये एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक सीनियर ऑफिस बेरर है, उसके कोड एंड कोड में आपको अल्फाज बताता हूँ कि उसने कहा था कि अगर इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अगर कोई दचका लगा और हम अगर 5 साल पूरे ना कर पाए, तो उसमें ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होगी वो मरियम जो बीबी जो स्ट्रेटजिक मीडिया सेल चला रही हैं, या उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका अमल दखल होगा। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ये मीडिया के अंदर प्रोपोगंडा, अच्छा बुरा, वो कह रही है कि मैं कामयाब हुए हैं इस मामले में। और जिस तरह उन्होंने अपने ये जो बम्बार हर रोज़ वो लॉन्च करते हैं, तलाल चौधरी, दानियाल साहब, और आपको पता है जाके फुल फ्लैज अटैक कर देते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल होगा। मेरे ख्याल में मरियम साहिबा को थोड़ा सा रिट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अब आखिरी साल है हुकूमत का, उनको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव कामों की तरफ जाना चाहिए। JIT के हवाले से जो निज़ामी साहब ने बात की, वो हमारे सुहेल भट्टी हैं यहाँ पे, ही इज़ अ वेरी गुड रिपोर्टर। ये सारी तफसील आज हमारी 92 न्यूज़पेपर की एक्सक्लूसिव स्टोरी उनकी तस्वीर के साथ छपी है। ये सारा ये करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा विंडिक्टिव रही है, और जब ये विंडिक्टिवनेस के अंदर में आते हैं तो फिर ये इनका जो दिमाग माउफ हो जाता है, फिर वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। मेरे ख्याल में सियासत में है, आप तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टरशिप बैठे हुए थे, उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला आ जाए उसके बाद फैसला महफूज हो गया। देखते हैं फैसला क्या आता है। निजाम साहब, शेख रशीद की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले खुर्शीद शाह की बात करना चाहूंगी। खुर्शीद शाह ने एक पॉइंट उठाया, कहते हैं इमरान खान और नवाज शरीफ जो है वो इकट्ठे नाअहल होंगे, अगर वो दोनों नाअहल हो जाते हैं तो कौन आएगा फिर? ये तो कहते हैं ना, बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े नजर आते हैं। तो मुझे बताइए कि खुर्शीद शाह जो साहब जो हैं, अगर ये दोनों नाअहल हो जाएंगे तो पंडोरा's बॉक्स खुलेगा, तो उनकी पार्टी बच जाएगी या वो खुद बच जाएंगे? सही है, बिल्कुल ठीक है ना। ये जो खुर्शीद शाह साहब हैं मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं। मैं पीपल्स पार्टी में, आपको मालूम है कि अगरचे इजहार साहब ने मेरे ऊपर लेबल पंजाब हुकूमत का लगा दिया लेकिन मेरी पीपल्स पार्टी वालों से बहुत पुरानी रफाकत और तल्लक है। कभी मुझे पीपल्स पार्टी का एजेंट कहा जाता है, मुझे पंजाब हुकूमत का एजेंट कह दिया गया। चले, मैं सब खुशी से कबूल करता हूँ। मैं सहाफ़ी और सहाफ़त में मैंने बहुत सारे लोगों से ज़्यादा सहाफ़त में गुजारा को और काम नहीं किया। ये पीपल्स पार्टी के अंदर वो इजहार साहब आपसे प्यार मोहब्बत में जरा बात कर रहे थे। हाँ, नहीं, मैं भी प्यार मोहब्बत में कर रहा हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ। जो खुर्शीद शाह का रोल था, अक्सर पीपल्स पार्टी वाले उससे बड़े नालात हैं। वो कहते थे कि ये PPPN है, ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं है। ठीक है, समझ आइए आपको? जी बिल्कुल। तो ये बड़े इन्होंने यानी फ्रेंडली ऑपोजिशन के दौरान उन्होंने बड़े मफादात और फ़ायदे भी इसमें उठाए। ठीक है। तो अब बहरहाल आप वो जो बात उन्होंने करनी है वो ज़रूरी है करनी। कि जहाँ तक मरियम बीबी की बात की इन्होंने, ये कहना मेरे ख्याल से फेयर नहीं होगा कि उनकी वजह से ये सारा सवाल आया। ठीक है, लेकिन ये तो जहाँ तक ये मनी ट्रेल और ये चीज़ें, ये तो शायद उनसे पैदा होने से भी पहले की होंगी, यानी या बहुत वो शी माइट बी वेरी यंग। ठीक हो, तो वो उस हवाले से अगर देखा जाए। अच्छा, एक चीज़ पे मैं ज़रा बात करना चाह रहा था थोड़ी सी। एक गैलप पोल आया। जी, आपका भी कमेंट लेंगे सर। गैलप पोल आया कि जी 51% ये गैलप पोल है, गिलानी साहब है, एजाज शफी गिलानी साहब,
یہ پتہ نہیں کس طرح سیمپل بناتے ہیں. صحیح. ان کے مطابق 51% جو لوگ ہیں وہ میاں نواز شریف کی ریزگنیشن کے حق میں. صحیح. اور 49% دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ایک نئی پروب باڈی بننی چاہیے جس کے ذریعے باقی سیاستدانوں کا بھی احتساب ہو. صحیح. اور 59% شہباز شریف صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہوں اگلے. مقصد یہ ہے کہ 49 ہو گیا نا. مطلب یہ ہے کہ لابنگ جو ہے وہ پولز کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اور ان کے پولز ہمیشہ ان کا جو پتہ نہیں کیا سیمپل ہے کس طرح یہ کرتے ہیں اور کیا یہ نتیجے نکالتے ہیں میری خبر سے. ٹھیک ہے. اظہار صاحب اس پر بھی آپ کا شارٹ کمنٹ چاہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو حنیف عباسی صاحب نے شیخ رشید پر 10 ارب ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے اس پر بھی آپ کا کمنٹ چاہوں گی. پلیز شارپ کمنٹ کر دیجیے گا ان دونوں پر. جی پہلے تو میں بالکل سر آنکھوں پر عارف نظامی صاحب کا میٹھا میٹھا گرا بڑی شیریں زبانی کے ساتھ. ہم ان کو میں ان کو پروفیشنل صحافی سمجھتا ہوں, بالکل صحیح غیر جانبدار. ان کو میں کسی حکومت کا طرفدار بالکل نہیں سمجھتا. ہاں باتوں میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے ہم بھی طرفداری کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن ہم تو سچی بات ہے کہ اس شعبے میں اب آئے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ صحافت تو ان کے گھر کی سمجھیں کہ ان کی جیب کی گھڑی اور ان کے ہاتھ کی چھڑی ہے. ایسی کو بات نہیں. اچھا یہ جو آپ نے کہا ہے شیخ رشید اور اس کا, جی پلیز, تو یہ ایک دوسرے کو دیکھیں. قدرت کا ایک نظام ہے, وہ جے آئی ٹی کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ ان لوگوں نے جس طرح جے آئی ٹی کے ارکان نے کام کیا ہے, اگر حکومت ان کے پیچھے پڑتی ہے تو ایک قدرت کا بھی نظام ہے, ہمیں اس پر بھی یقین کرنا چاہیے. قدرت نے جس کو بچانا ہوتا ہے بچا لیتی ہے, اور پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے. یہ تو نہیں ہے کہ جس کے پاس آج طاقت ہے اس کے پاس ہمیشہ ہی طاقت ہے. طاقت والا تو اوپر بیٹھا ہے. اب شیخ رشید اور یہ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے چٹے بٹے کھول رہے ہیں اور یہ ان کو کھولنے چاہیے. یہ بھی ایک سسٹم ہے قدرت کا کہ لوگوں کو نہیں, یہ خود ایک دوسرے کے راز کھولیں گے اور سب کے جرائم جو ہیں وہ جس طرح زمین اگلے گی قیامت کے دن, اس سے بہت پہلے یہ سیاستدان ایک دوسرے کے جرائم اگل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی گومن صاحب. جی سمیرا. جی اچھا یہ جو گرانی صاحب ہے گیلپ سروے والے, ان کے اوپر تو گھر کے باہر میرا ان کو بورڈ لگوا دینا چاہیے کہ یہاں پہ جو سروے جو ہے نا وہ آرڈر پہ تیار کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ آرڈر پہ سروے تیار کر کے دے رہے ہوتے ہیں. وہ کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں کسی ملک کے اندر سفارت حاصل کرنے کی ہم دعا کر سکتے ہیں, دعا گو ہیں کہ وہ ان کو کوئی وہ سفارت مل جائے. پچھلے دنوں کہیں کوئی صبری موو بھی ہوئی, پھر کہیں سے آبجیکشن لگ گئے, یا کوئی اور درمیان میں جو زیادہ آپ کو پتا ہے جس کی رسائی زیادہ تھی وہ اس نے سفارت لے لی. لیکن گیلانی صاحب جو ہے نا اس معاملے میں بڑے تیز ہیں. وہ بالکل ان کو کوئی کہتے ہیں کہ وہ بالکل نہیں دائیں بائیں دیکھتے, اپنے ٹارگٹ رکھا, وہ اس پہ پوری طرح بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں. دوسری بات جو خورشید شاہ صاحب کی بات کی, وہ نظامی صاحب نے بالکل جسٹ نیلڈ اٹ. خورشید شاہ صاحب جو ہیں پچھلے 4.5 سال سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اس کی جو سب سے پاورفل کمیٹی ہے وہ یہ پی اے سی ہوتی ہے, اور اس کے بعد وسیع تر اختیارات ہیں. یہ کسی کو یہ سو موٹو لے سکتی ہے, کسی بھی پورے پاکستان کے اندر کرپشن کے اوپر کوئی ایکشن لے سکتی ہے. ٹھیک ہے جی لوگوں کو بلا سکتے ہیں, لیکن انہوں نے یقین کریں اس کا بیڑا غرق کر دیا اس کمیٹی کا, اور واقعی بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے گومن صاحب ٹائم ختم ہو چکا ہے, مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے کہ وہ سیکنڈ. ٹھیک ہے جی بالکل. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں سامنے ہیں اور بالکل سامنے ہیں, اور ہم اسی پہ بات کرتے رہیں گے. کیوں نہیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ میرے تنیا انالسٹ کا. اسمیرا مرزا کو اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.